علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری۔ آج ہمارے ساتھ امیدوار اسمبلی الکاز سٹی ناظم گجر صاحب موجود ہیں اس وقت۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ندیم صاحب، آپ میرے یہاں پر تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور آپ نے ٹائم نکالا اور آپ یہاں پر آئے، جس پر میں آپ کا اور آپ کی اس پوری جو میڈیا ٹیم ہے اس کا شکر گزار ہوں۔ ناظم صاحب، الکاز سٹی کوٹلی میں اس وقت جو گجر برادری ہے، ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اس وقت سٹی میں سب سے زیادہ جو اکثریت ہے وہ گجر برادری کی ہے۔ تو امیدوار اسمبلی ملک یوسف صاحب نے گزشتہ روز گجر برادری کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقف پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ندیم صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ حلقہ جو ہمارا نیا بنا ہے، اس میں پی ٹی آئی سے میں بھی امیدوار ہوں، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر رواداری ہونی چاہیے، سیاست کے اندر وزاداری ہونی چاہیے۔ سیاست جو بندہ کرتا ہے اس میں مختلف قبائل ہیں اس حلقے کے اندر، اور یہ حلقہ جو ہے مختلف قبائل کا ایک گلدستہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی مختلف قبائل کے لوگ موجود ہیں۔ مجھے بھی کسی نے وہ کلپ بھیجا اور میں نے سنا، اور بے شمار دوستوں نے پوری دنیا سے اور اسپیشلی میرے حلقے سے لوگوں نے بہت فون کیے، اور انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا کہ ایسی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اب جن موصوف کا آپ نے نام لیا ہے، جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، ان کا میں تھوڑا سا ان کے بارے سے یہی بات کروں گا کہ سیاست کے اندر انہوں نے لوٹا کریسی کو فروغ دیا۔ انہوں نے 2006 میں ایک پارٹی سے الیکشن لڑا، اور وہاں پر انہوں نے کوئی پاس بورڈوں کے جہاں سے اور اس طرح کے یہ چونکہ چکر، فراڈ، جھوٹ اور اس طرح کے نوسر بازی کے ذریعے ہمیشہ انہوں نے سیاست کی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور میرے سامنے بیٹھ کے دوسرے کو گالی دینا، دوسرے کے سامنے بیٹھ کے مجھے برا بلا کہنا، یہ ان کا طرز سیاست ہے اور ان کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ تو اس بار بھی انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو ویڈیو کا کلپ لیک ہوا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ 2006 کے اندر انہوں نے پاسپورٹ لوگوں سے لیے، آپ کو انگلینڈ کے ویزے لگوا کے دیں گے، اور ووٹ لیے۔ پھر 11 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے اس حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیا، اور انہوں نے وہاں پر بھی پاکستان میں جب گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کے رخ پہ لوگوں کا تھوڑا سا پہلے مزاج، پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جیت جائے یا اس کی حکومت بننے والی ہے۔ تو 11 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، 16 میں جب نون لیگ کی ادھر حکومت آئی تو انہوں نے جمپ وہاں کیا اور نون لیگ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے، اور اس بار انہوں نے وہی کچھ کیا۔ اور جب ہماری اپلیکیشن کی آخری ڈیٹ تھی، آخری ڈیٹ اپلیکیشن جو دینی تھی، اس کی آخری ڈیٹ سے 2 دن پہلے انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور پی ٹی آئی میں شامل ہو کر جو میں محسوس کر رہا ہوں ان کی گفتگو سے کہ وہ بہت بکھلائے ہوئے ہیں، وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں، چونکہ پی ٹی آئی کوٹلی اور پی ٹی آئی کا کارکن جنہوں نے 7، 8 سال، 10 سال سے نظریاتی بنیادوں پہ پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہوا ہے، ویسے لوگ پارٹیوں کے اندر آتے ہیں، بے شمار ایسی مثالیں دی جاتی ہیں، قیوم نیازی صاحب آگے، فلانا صاحب آگے، لیکن باقی لوگوں کا ٹریک ریکارڈ اور ان موصوف کا ٹریک ریکارڈ میں بہت فرق ہے کہ ہر الیکشن میں آپ پارٹی جو پاکستان میں ہو اس کا ٹکٹ لیں، اور پھر لوگوں کی تذلیل بھی کریں، قبائل کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، اور قبائل کوئی بھی قبیلہ ہے جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، سیاست برادریوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، سیاست پارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ہم عمران خان کے اس ویژن، اس نظریے کے لے کر چل رہے ہیں، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ان کی بکھلاہٹ اس دن مجھے نظر آئی ہے، مجھے لگا ہے کہ جو پی ٹی آئی ضلع کوٹلی کے اندر ہے، پی ٹی آئی کے کارکن جو سارے جس قبائل سے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ مایوس ہو کر، چونکہ انہوں نے پہلے یہ جھوٹ بولا جی کہ میری کمٹمنٹ ہو گئی ہے، ٹکٹ میرا ہے، وہ تو ابھی بھی ہم نے اچھا سنا میں ہے لوگوں دونوں سے۔ حلقوں سے پہلے انہوں نے کہا جی لڑوں گا، دونوں سے درخواستیں دوں گا، پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے نچلے حلقے سے الیکشن لڑنا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ملتے ہیں سٹی سے، ان کو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں میں تو راج محل سے الیکشن لڑوں گا۔ جو راج محل کے لوگ ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی میں کوٹلی سے الیکشن لڑوں گا۔ بات دیکھیں، جھوٹ اور جو نوسر بازی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا اب دور ختم ہو گیا ہے۔ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ یہاں بات کرتے ہیں، امریکہ میں آپ کی بات سنی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کو اب وہ بات ختم ہو گئی کہ
کہیں پہ بیٹھ کے ایک برادری کے بارے میں بری باتیں کی جائیں اور دوسری جگہ بیٹھ کے اسی برادری مطلب لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جو ان کا دندہ تھا، جو طریقہ کار تھا، جو طریقہ واردات تھا، جو ان کی نوسر بازی تھی، اب لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے اسپیشلی جو گجر قبیلے سے جو تعلق لوگ رکھتے ہیں، اسپیشلی نوجوان جو ہیں بہت جذباتی ہیں، ان سے یہی آپ کے اس چینل کے تھرو میں یہی کہوں گا کہ آپ پرامن رہیں۔ جو بندہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اس کے بارے میں آپ یہی کریں کہ اس کو آنے والے الیکشن میں ووٹ کی پرچی کے ذریعے اس کو ریجیکٹ کریں، اور وہ جہاں جس گاؤں میں بھی جاتا ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کی کسی بھی میٹنگ، کسی بھی پروگرام کا بائیکاٹ کریں۔ اور صرف یہ گجر قبیلے کے لوگوں کے لیے نہیں، ہر اس نوجوان جو کوٹلی سٹی سے تعلق رکھتا ہے، جو باشعور ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو غیرت مند ہے، وہ یقینی طور پر اس بندے کو اس الیکشن سے پہلے ہی ریجیکٹ کریں گے، اور پارٹی ان کو ٹکٹ، میں وہ سوکھ سے کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دے گی، چونکہ ان کا سارا جو ان کی پی آر ہے، جو ان کی سی وی ہے، وہ تقریباً پی ٹی آئی کے تمام لیڈرشپ تک پہنچ چکی ہے۔ حلقے کے لوگ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح یہ بندہ الیکشن میں جھوٹ، چکر اور اس طرح کے بلنڈر قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ووٹ لیتا ہے۔ اب یہ بات یہاں نہیں چلے گی۔ پی ٹی آئی کا جینون جو بھی بندہ ہوگا جس نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے، اس کو پارٹی جو محنت کر رہے ہیں اس کو پارٹی ٹکٹ دے گی۔ آپ لوگ سب پرامن رہیں، وہ تو اور لوگوں کوشش کریں کہ اس حلقے کے اندر جتنے بھی قبیلے ہیں، وہ ان جو برادریاں ہیں، جو قبیلے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم برادری کی سیاست نہیں کرتے، چونکہ جو جب نظریاتی بندہ سیاست کرتا ہے تو وہ نظریے کی پہ بات کرتا ہے، وہ برادری اور برادری ازم پہ بات نہیں کرتا۔ میں یہی کہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ سبھی لوگ پرامن رہیں۔ آپ ناظم صاحب آپ کی جو بات ہے وہ میں یہاں پر اس کو کاٹ رہا ہوں۔ وہ تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں اس پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہوں تو میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ میں ٹکٹ مجھے ملے گا، تو اگر ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو کیا یہ جس برادری کے حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر ان کو خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا یہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے یہ کہا ہے جی، کہ میں نے کہا نا کہ وہ جھوٹ میں، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا اور اپنے مقاصد حل کرنے۔ 3 بار الیکشن لڑنے کے بعد جو بندہ نہیں جیت سکا، پچھلے الیکشن میں 2016 میں 39 سیٹ تھی آزاد کشمیر اسمبلی کی، ان میں سے 35 سیٹس نون لیگ جیت گئی۔ 4 سیٹیں جو ہاری ان میں یہ موصوف شامل تھے، اور یہ کبھی جیت بھی نہیں سکتے چونکہ ان کے نصیب میں جیت ہے ہی نہیں ہے۔ جو بندہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یقینی طور پر اللہ پاک اس کو کبھی سرخرو نہیں کرتے، میری یہ بلیو ہے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی مجھے کمٹمنٹ ہو گئی، اب دیکھیں جن بندوں کو کمٹمنٹ ہوتی ہے، جو الیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ اپلیکیشنوں کی آج آخری 2 دن رہتے ہیں تو فوراً میں جمپ کر جاؤں اور وہ انٹرویو میں جا کے اس طرح کے انٹرویو میں انٹرویو تو بہت اچھا ہے، انٹرویو میں ظاہر جینون لوگ پارٹی کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انٹرویو میں جا کے اپنی جسٹیفیکیشنیں دینا کہ میں نے اتنا ووٹ لیا ہوا ہے، یہ برادری میرے ساتھ ہے، یہ قبیلہ میرے ساتھ ہے، میں یہاں سے سیٹ نکال سکتا ہوں۔ جو ووٹ ان کو ملا تھا وہ تو نون لیگ دیکھیں جی، وہ بھی بہت بڑا زبردست آپ نے سوال کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سوال پہ میں بات کروں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس 22 سے 24 ہزار ووٹ ہے۔ یہ جو حلقہ ہے اس پر ٹوٹل ووٹ جو ہے، میں ناظرین کے لیے اور پی ٹی آئی کے ان دوستوں کے لیے اور اس حلقے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن میں دے رہا ہوں کہ اس حلقے کے اندر 67,000 ووٹ ہے، جس میں نیرلی 25 سے 26 ہزار ووٹ 3 پٹوار کا لگا ہے، نیا، جن میں برالی پٹوار کا 10,000 پلس ہے، 8,000 کے قریب ہے سروٹا پٹوار کا، اور 6,000 سم تھنگ ہے بنیر پٹوار کا۔ یہ ملا کے ووٹ نیرلی 25 ہزار ووٹ ہے۔ اب اس 25 ہزار ووٹ کے اندر ملک یوسف صاحب کا کوئی ووٹ نہیں ہے، نہ وہ جانتے ہیں اس ایریے کو، نہ ان کو پولنگ اسٹیشن کا پتہ ہے۔ جو شہر کا حلقہ ہے، چونکہ پہلے جو ووٹ انہوں نے لیا ہوا تھا وہ تو راج محل اور کوٹلی سٹی کا ایک ہی حلقہ تھا۔ ان کی جو آبائی اپنی پٹوار یونین کونسل ہے چوکی ٹینڈا، جہاں پر کلا میں یہ رہتے ہیں، وہ بھی ایریا جو ہے وہ چلا گیا ہے راج محل میں۔ جو گھر سے انہوں نے ووٹ لیا ہوا تھا وہ بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ راج محل چلا گیا ہے۔ اب سٹی کے اندر جو 20 وارڈیں ہیں، 2 یونین کونسلیں ہیں،
اور اس کے علاوہ 7 پٹوار ہیں. یہ جو سارا نانی سے لے کر ناہنی، کس، پھگاڑ موڑا، بار بار بتاتے ہیں جی میرے ساتھ فلاں بھی ہے، میرے ساتھ فلاں بھی ہے، کوٹھیاں، کوئی ایک ایسا پولنگ اسٹیشن نہیں ہے یہ نہیں جیتے وہاں سے. سارے پولنگ اسٹیشن یہ آ رہے ہوئے ہیں. رولی یونین کونسل آ رہے ہوئے ہیں، اغار جمال پور یونین کونسل یہ آ رہے ہوئے ہیں. جو وارڈز ہیں 20، ان میں سے انہوں نے اگر 5 یا 7 یا 8 وارڈیں جیتی ہیں تو وہ جتانے والے لوگ نون لیگ کے تھے. نون لیگ میں تھے. ان کا وہ اس وقت بھی نون لیگ میں تھے، وہ آج بھی نون لیگ میں ہیں. سردار شکیل صاحب جو ابھی یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے، اغار جمال پور کی جو 3-4 وارڈیں ہیں جو اغار کالونی کی ہیں، ان میں تو انہوں نے جتایا ہوا ہے ان کو، تو وہ تو نون لیگ میں وہ ہیں. نون لیگ میں. اسی طرح چودھری رحمان آرائی صاحب ہیں، وہ نون لیگ کے، ابھی وہ بھی کینڈیڈیٹ، انہوں نے بھی اپلیکیشن دی ہے نون لیگ سے. انہوں نے منڈی سے 2-3 وارڈیں جتائی ہیں، وہ سٹل نون لیگ میں ہیں. ڈنگروڈ سے جو راجپوت فیملی ہے انہوں نے 3-4 وارڈیں جتائی ہیں، وہ سٹل نون لیگ میں ہیں. یہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں؟ صرف پی ٹی آئی کا مفلر انہوں نے ڈالا ہے اور یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ بتائیں کہ کون سا ہیوی ویٹ جو نون لیگ میں ان کے ساتھ سپورٹر تھا، جو ووٹ ان کو پڑا ہے، وہ سٹی سے کوئی ہیوی ویٹ ایک آدمی بھی انہوں نے ساتھ شامل کروایا پی ٹی آئی میں؟ کہ ووٹ کا کس، وہ تو پیپر ہے نا، جس طرح آپ نے یہ پیپر پکڑا ہوا ہے، اس پہ میں لکھتا ہوں کہ میرے پاس 40,000 ووٹ ہے، لیکن میں آیا کہ لاؤں ان 40,000 ووٹ دلوانے والے لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ ساتھ نہیں لائے. یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارے جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں. اور اس بار یقینی طور پر میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں انتہائی مختصر بات کروں گا. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں شہر کے ان لوگوں کو، غیور لوگوں کو، غیرت مند لوگوں کو، کہ اس بار ملک یوسف صاحب کو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا، کسی حلقے سے نہیں ملے گا، اور یہ ان کے ساتھ وہ ہوگا جو ہمیشہ یہ لوگوں کو یوز کرتے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرتے رہے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ کرتے رہے ہیں. اس بار انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پارٹی کی طرف سے بھی ہاتھ ہوگا. پارٹی بھی ان کو ٹکٹ نہیں دے گی چونکہ وہ میرٹ پہ نہیں آتے، اور لوگ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کو بری طرح ریجیکٹ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں ان کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا. لہٰذا وہ بکھلاٹ کی بنیاد پہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ ان کے یہ وہاں پر پی ٹی آئی میں ہمیشہ لیڈرشپ جو ہماری تھی پی ٹی آئی کے اندر، ان کو یہ بتاتے تھے کہ گجر برادری کا اگر اکثریتی ووٹ ہے تو وہ سارے میرے ساتھ ہیں. کل بھی انٹرویو میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے، اگر آپ کے ساتھ سارے ہیں تو ہم جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہمارا رائٹ نہیں بنتا؟ 7 سال سے ہم پی ٹی آئی میں کام کر رہے ہیں، ہمارے لوگ آپ کے ساتھ ہو کے آپ کو جتا سکتے ہیں، تو جو ہم ان کے خاندان سے، ان کے خون سے ہیں، کیا ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو ہم بہتر کینڈیڈیٹ نہیں ہیں؟ شہر کے اندر ہمارے ساتھ لوگ، میں اسپیشلی اپنی بات کرتا ہوں، میں فریش فیس ہوں، نیا چہرہ ہوں، صاف ستھرا آدمی ہوں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کسی سے جھوٹ کی بنیاد پر ووٹ نہیں لیا، کسی کو پاسپورٹ لے کر میں نے دریا میں پھینک کے ووٹ نہیں لیے ہوئے بعد میں آپ کو انگلینڈ بھیجوں گا. میں نے کوئی چکر فراڈ ایسی بات نہیں کی. پھر نون لیگ کے اندر 4-5 سال تک وہاں سے سکیمیں لے کر، وہاں کی سکیمیں نون لیگ کی گورنمنٹ سے، وہ سارے سٹیٹس انجوائے کرنے کے بعد جب آپ گورنمنٹ کے آخری ایام رہ گئے ہیں تو آپ پی ٹی آئی میں جمپ کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت انسان کو اخلاقیات ہونی چاہیے سیاست کے اندر، اور انسان کو اپنی جو معیار، جو سیاست کے اندر معیار ہوتے ہیں، سیاست کے جو طرز سیاست ہوتی ہے اس میں انسان کو اصول رکھنے چاہیے، پرنسپل رکھنے چاہیے. اور جس جماعت میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے اس کا تو یہ ویژن ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، نئے چہرے کو آگے لانا چاہتے ہیں، اور جو مافیا ہے، وہ جو برادریزم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ بھی اس میں شامل ہو کر بھی برادریزم کی باتیں کریں تو یہ تمام جتنی بھی برادریاں ہیں اس سے تو یہ تقسیم ہوگا. اصل میں ان کو یہ پرابلم ان کو یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بات اس لیے کی ہے کہ ان کو، میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے پارٹی قیادت کے سامنے کہ یہ لوگ سارے میرے ساتھ ہیں، حالانکہ گراؤنڈ میں ایسی بات نہیں تھی. اگر میرے ساتھ 3-4 بندے کسی بھی فیملی قبیلے سے چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورا قبیلہ میرے ساتھ آ گیا ہے. ہو سکتا ہے میرے ان کے ساتھ تعلق ہوں، دوستی ہوں، کسی وجہ سے کچھ انسان کے ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پہ کوئی سیاست جو ہوتی ہے وہ برادریوں کی بیس پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کے اندر قبائلی سیاست ضرور ہے، اور اس حلقے کے اندر گجر برادری اکثریتی برادری ہے اس حلقے کے اندر، اور ہمارا یہ کلیم ہے پارٹی سے، پارٹی لیڈرشپ سے یہ کلیم ہے کہ یہاں اس حلقے کے اندر ہماری اگر برادری، ہماری جو کاسٹ ہے وہ اگر زیادہ تعداد میں ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ ٹکٹ ہمیں ملنا چاہیے. تو وہ اس بکھلاٹ میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی گفتگو
نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، اور بھی کسی بندے کو ہم جرت نہیں دیں گے کہ اس طرح کی گفتگو کسی بھی قبیلے کے والے سے، کسی بھی برادری کے والے سے اور کسی بھی انسان کے والے سے اس طرح کی گفتگو بلو دا بیلٹ جو کرتا ہے وہ خود ایکسپوز ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں جو بندہ 3 بار الیکشن لڑا ہے اور پڑھا لکھا آدمی اور اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، اس کا اگر اس اسمبلی کے اندر چلا گیا تو اپنے لوگوں کے لیے یا اس شہر کے اور اس معاشرے کے لوگوں کے لیے، اس حلقے کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ انتشار پیدا کرے گا، وہ برادری ازم کو ہوا دے گا، وہ اس طرح کی گفتگو کر کے لوگوں کو لڑائے گا آپس میں اور اپنے مقاصد حل کرے گا. میں تو یہی آپ کے اس پلیٹ فارم سے میسج دینا چاہ رہا تھا، چونکہ مجھے بے شمار لوگوں نے فون کیا. کل میں نانی کے ایک جنازے میں شامل تھا، مجھے تو پتہ ہی بڑا لیٹ لگا رات کو کہ اس طرح کا کچھ اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے جو وہ سپیچ کر رہے ہیں کہ کرتی کے کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اس پہ میں مذمت بھی کرتا ہوں اور ان کو یہ وارن بھی کرتا ہوں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو بات کی ہے شاید وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، بعد میں تو ان کو بھی پچھتاوا ہوگا. جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی برادری کے بھی نہیں شامل تھے اس میٹنگ میں، ان کے ان نازیبا الفاظ کے بعد اس سے آپ کو فائدہ نہیں حاصل ہو گیا؟ دیکھیں جی، بالکل آپ نے ندیم بھائی صحیح کہا کہ ہوتا یہی ہے کہ وہ میری بلیو ہے کہ انسان کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ محنت کریں، دوسرا ہے کہ آپ کوشش کریں. عزت، ذلت، زندگی اور موت، رزق، یہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ہمارا کام تھا، میرا کام تھا کہ میں کوشش کروں، محنت کروں، لوگوں سے رابطہ رکھوں. عوامی رابطہ مہم میں نے کی، لوگوں سے رابطے میں رہا، لوگوں کے دکھ درد میں شامل رہا. تو یہ من جانب ساری چیزیں جو ہیں اللہ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہاں سرخرو کرنا تھا، ان کے دماغ کو اس طرح سے اللہ پاک نے ان سے یہ باتیں کہلوائیں، ان کے دماغ میں ایسی چیزیں ڈالیں کہ وہ خود لوگوں کی نظر میں بھی، حلقے کے لوگوں کی نظر میں بھی اور میری نظر میں بھی ان کا مقام بہت گر گیا ہے. چونکہ جو انسان اتنی چھوٹی سوچ رکھنے والا آدمی کسی صورت کوٹلی حلقہ نمبر سٹی جو LA10 سٹی 3 کا جو حلقہ ہے اس میں وہ کسی صورت ان لوگوں کی نمائندگی کرنے کا حق نہیں رکھتا. چونکہ کوٹلی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوٹلی شہر کے لوگ جو ہیں وہ مختلف قبائل کے اندر وہ مشتمل ایک معاشرہ ہے، وہاں پر ڈیفرنٹ قبائل کے لوگ رہتے ہیں، بڑے سمجھدار، سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ اس طرح کے انسان کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ چاہے ہم کریں بھی پھر بھی وہ لوگ ایسی جو ان کی گفتگو تھی اس کے بعد وہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یقینی طور پر ہماری نیت ٹھیک تھی، اللہ کا بھروسہ تھا، ہماری محنت تھی، ہماری کاوش تھی، جو اللہ نے ہمیں اس جو سارا سینیریو بنا ہے اس میں ہمیں اللہ نے بہت ہی زیادہ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کا اسپیشلی بلیسنگ ہوئی ہے ہم پہ کہ اس طرح کا بندہ جو الیکشن سے پہلے ہی ایکسپوز ہو گیا ہے. شاید الیکشن لڑ جاتا تو لوگوں کے لیے اور مسائل پیدا کرتا. لوگوں کی نظروں میں آ گیا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہوا. برادری ازم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کر رہا ہے اور انتشار پھیلایا جا تو رہا ہے. لاسٹ میں آپ کیا میسج یہی میسج دوں گا جیسے میں نے پہلے کہا ہے جی کہ آپ پرامن رہیں. اس حلقے کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس حلقے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی میرٹ پہ فیصلہ کرے گی اور پی ٹی آئی ایسے بندے کو ٹکٹ دے گی جو آپ کی نمائندگی کا بھرپور حق رکھتا ہے، جو صاف آدمی ہے، جو بالکل جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، جو کسی کو چکر نہیں دیتا، جو کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، جو برادری ازم پہ یقین نہیں رکھتا. چونکہ میری برادری جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، عمران خان کا ویژن ہے، اور اس ویژن اور بیرسٹر سلطان محمود کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ ہم جیتیں گے بھی اور بھرپور قوت سے جیتیں گے. اور آپ لوگوں کا تعاون رہا، آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 بجے ہم سیٹ جیت جائیں گے. اور ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے بندے کو پی ٹی آئی کسی صورت ٹکٹ نہیں دے گی. اس کو پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، پی ٹی آئی کا کوئی نظریاتی آدمی، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا. اور یہی مسئلہ تھا جس کی ری ایکشن میں انہوں نے بکھلاٹ میں یہ باتیں کی ہیں اور اس کی میں بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں. آپ جہاں ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. تو اسی طرح آپ کا جذبہ، آپ کا جو تعاون، آپ کی جو محبت ہے وہ میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی ٹکٹ بھی مجھے دے گی اور باری اکثریت سے میں جیتوں گا بھی. ناظرین، یہ ناظم گجر صاحب کی آپ نے گفتگو سنیا جو مالک یوسف صاحب نے گزشتہ روز گجر برادری کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے اس پر یہ موقف اپنا دے رکھے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ
اس میں نئے چہرے سامنے لا رہی ہے، اور یہ جو برادری ازم اور مافیا کی سیاست ہے اس کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ اور ملک یوسف صاحب نے ابھی بھی وہ برادری ازم اور نازیبہ الفاظ استعمال کر کے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ ابھی بھی وہ برادری ازم کے جو چکر ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ اب اس سیاست کا ہم خاتمہ کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جو ہماری جماعت ہے وہ نئے چہروں کو سامنے لائے گی اور ہمیں ٹکٹ دے گی۔ بہت شکریہ جی۔